صحابہ کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ اصحاب رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اتنی تیاریاں کرتے کہ روزے رکھنا شروع کر دیتے۔ کیوں رکھتے؟ اپنے جسم کو عادی بناتے کہ ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے، ہم پر ایک سورج ایسا بھی طلوع ہونے والا ہے جس میں 30 دن یا 29 دن ہیں، ان میں ہمیں اللہ رب العزت نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ میں اپنے جسم کو عادی بنا لوں کہ مجھے رمضان کے مہینے میں میرا جسم تنگ نہ کرے۔ اور نصف شعبان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو منع فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پیارے صحابہ اب روزے نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ ابھی سے تم روزے رکھنا شروع کر دو، تمہارا جسم کمزور ہو جائے، اور نفلی روزے رکھنے سے تمہارا جسم کمزور ہو جائے اور تمہارا روزہ جو فرض ہے وہ چھوٹ جائے، جو فرضی روزے ہیں وہ تم سے چھوٹ جائے۔ تو اصحاب تو پہلے سے تیاریاں کر رہے ہیں، اور سلف صالحین 6 مہینے پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے۔ 6 مہینے پہلے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے معاملات کو، تمام تر چیزوں کو رمضان المبارک کی تیاریوں میں لگا دیتے۔ تمام تر تیاریاں روزے کے لیے، رمضان کے لیے تمام کیا کرتے تھے۔ اور اسلاف کیا کیا کرتے تھے؟ اسلاف کی یہی روٹین تھی کہ وہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دیتے، اپنے جسم کو اس کا عادی بناتے، اور رمضان اور کہتے کہ ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے کہ جس میں 30 دن یا 29 دن ہیں، اس میں ہم پورے دن روزے رکھیں گے، لہٰذا ہمارا جسم عادی ہو جائے گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے، اور کئی احادیث میں آتا ہے کہ وہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ پیارے حبیب دور کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ پیارے حبیب خود سناتے، اور پھر سنانے کے بعد جب فارغ ہوتے تو پھر جبریل امین اللہ کے رسول کو سنایا کرتے، اور اسی طرح چلتا رہا جب تک قرآن مکمل نہیں ہوا۔ ہر رمضان آتا اور جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا، جتنا بھی قرآن نازل ہوتا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ پھر اگلا رمضان آتا، کچھ اور وحیاں اور قرآن نازل ہوتا، پھر اس کو بھی ایڈ کر لیا کرتے، پھر دور کیا کرتے۔ اور جس آخری رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ اور سلف صالحین محدثین کہتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ تو ہے قرآن کا مہینہ، لہٰذا میرے سے بات قرآن کے علاوہ کیا ہی نہ کرو۔ اپنے گھر والوں کو کہا کرتے کہ مجھ سے اگر بات کرنی ہے تو صرف قرآن کے سلسلے میں، قرآن کے بارے میں، قرآن کا کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو، اس کے لہٰذا اس کے علاوہ میرے سے کوئی بات چیت نہ کیا کرو، کیونکہ یہ قرآن ہی، یہ رمضان کا مہینہ ہی قرآن کا مہینہ۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو منع فرمایا کہ وہ 3 دن سے پہلے قرآن کو مکمل نہ کریں، 3 دن سے پہلے قرآن کو مکمل نہ کریں۔ اصحاب تو اتنے خوش ہو جاتے تھے کہ وہ تو 3 دن سے پہلے ہی ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ قرآن کو 3 دن سے پہلے ختم نہ کیا کرو، مکمل نہ کیا کرو، کیونکہ اگر جس نے 3 دن سے پہلے مکمل کیا لہٰذا اس نے اس کی مطلب کو، معنی کو سمجھا ہی نہیں۔ تو لہٰذا ایک دن میں 10 سپارے ہمیں پڑھنے ہیں، ہمیں دہرانے ہیں، ہمیں ان کی تلاوت کرنی ہے، چاہے وہ ہم نفل کی صورت میں کر لیں، چاہے ہم نماز کی صورت میں کر لیں، چاہے ہم تہجد کی صورت میں کر لیں، جس طرح بھی کریں، وہ تمام تر کام ہمیں اس رمضان میں کرنے ہیں۔ اس کا استقبال کے لیے ہمیں یہ تمام چیزیں کرنی ہیں تاکہ یہ مہینہ ہم سے خوش ہو کے جائے اور ہم اس مہینے سے خوش ہو جائیں، اسی معاملے میں اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے۔